میرے دوستوں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے فکر کو دور کرنے کے لیے، ذہن کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بسا اوقات سگریٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ یہ سگریٹ کو اگرچہ سامعین کرام حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر میں آپ کو بتلا دوں اسے حلال بھی نہیں کہہ سکتے۔ مفسرین، محدثین، فقہاء کرام نے اسے مکروہ تحریمی کہا ہے، حرام کے قریب اسے بتلایا ہے۔ تمباکو نوشی جو کی جا رہی ہے، اس سے کتنی زندگانیاں تباہ ہو رہی ہے کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ وہ تمباکو جو آج سگریٹ کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تمباکو جو کبھی گٹکے کی شکل میں نوجوان استعمال کر رہی ہے، کہ کبھی غور کیا ہے اس گٹکے کے ذریعے سے، اس سگریٹ کے دھویں سے، اس سگریٹ میں جو تمباکو استعمال کیا جا رہا ہے اس سے کتنی زندگیوں کی کھلواڑ ہو رہا ہے کہ کبھی غور کیا ہے؟ 2023 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ہندوستان کی سرزمین پر 22 لاکھ سے زائد لوگ جو مرے ہیں محض تمباکو کے استعمال کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ 22 لاکھ سے زائد، اور پوری دنیا کا اگر مطالعہ کیا جائے، پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 70 لاکھ سے زائد افراد ہر سال اس تمباکو کی وجہ سے دنیا سے انتقال کرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں۔ ابھی عمر بھی نہیں ہے، محض تمباکو کے استعمال کی وجہ سے، سگریٹ میں تمباکو استعمال کرے اس کی وجہ سے زندگی تباہ ہو رہی ہے، پھیپھڑے سڑ رہے ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، جوانی کی عمر میں انسان دنیا سے انتقال کر جا رہا ہے۔ خدارا میرے دوست اور بزرگوں، یہ تمباکو جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ زردہ جو استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ زردہ قسم کا پہلے جو ہے پتا آتا تھا جو کہ کچھ وقت صحت کے لیے اگرچہ کچھ حد تک فائدہ مند تھا، مگر آج جو زردہ استعمال کیا جو پتا نہیں، وہ مکمل کیمیکل ہے۔ ماہرین نے یہاں تک تحقیق کی ہے کہ چھپکلیوں کو سکھا کر مار کر سکھایا جاتا ہے، پھر ان چھپکلیوں کو پیسا جاتا ہے اور اسی کو تمباکو کی شکل میں عوام میں عام کیا جا رہا ہے۔ زہریلے کیمیکل گٹکے میں شامل کیے جا رہے ہیں، تمباکو میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان زہریلے کیمیکل کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہو رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے انتقال کرتے جا رہے ہیں، کبھی ہم نے اس کی طرف غور و فکر نہیں کیا۔ آج ہمارے نوجوان نسل جو ہے عموماً شام کا وقت ہوتا ہے یا صبح کا وقت ہوتا ہے، سگریٹ کی کش لے کر دھوئیں کو اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں، کبھی دکان میں بیٹھے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ ہلا کر سگریٹ پیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی کاروبار کرتے ہوئے، کبھی بازار میں گھومتے ہوئے، اور نوجوان نسل بالخصوص گٹکے کی لت میں بھی ایسی مشغول ہو چلی ہے، صبح سے شام تک نوجوانوں کے منہ سے گٹکے کی زردے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اس گٹکے کی نحوست، یہ سگریٹ کی تمباکو کی نقصانات کیا ہے تمام بخوبی جانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان تمام تر صحت کو نقصان دینے والی، زندگی کا خاتمہ کرنے والے اشیاء سے دور ہٹنے کی کسی کو آج پرواہ نہیں ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری پوچھ نہیں ہوگی، ہمارے اس کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، ہر وہ شخص جو اپنی دولت کو سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا رہا ہے، ہر وہ شخص جو اپنی دولت کو تمباکو کی شکل میں برباد کر رہا ہے، ہر وہ شخص جو اپنی دولت کو گٹکے کی شکل میں تھوک کر ضائع کر رہا ہے، محشر کے میدان میں خدا اس کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ دولت کو کیسے کمایا، کس مقام پر خرچ کیا، خدا یہ محشر کے میدان میں سوال کرنے والا ہے۔ اے نوجوانوں، بالخصوص سگریٹ کی لت میں جو مشغول ہے، جو تمباکو استعمال کرنے والے ہیں، جو گٹکے کا استعمال کرنے والے ہیں، خدا را ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو تم تمباکو کا استعمال کر رہے ہو، یہ گٹکے جو تم کھا رہے ہو، یہ پان زردے جو تم استعمال کر رہے ہو، اس کے ذریعے سے تمہاری زندگیاں تباہ ہو رہی ہے۔ کہ کبھی تم نے سوچا ہے اگر تمہیں مرض لاحق ہو جائے، کینسر کی بیماری اگر آ جائے، اس کا علاج کیسے کر پاؤ گے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو محض اس گٹکے کی وجہ سے اس کینسر کو مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے انتقال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تمباکو کے استعمال کی وجہ سے۔ کل رات میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا، 45 سال کا نوجوان شخص ہے، ایک غسل دینے والا جب جاتا ہے، یہ پورا مکمل چہرہ جو اس کا کلہ کا جو حصہ یہ پھٹا ہوا ہے، یہاں سوراخ پڑی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کہ آخر سوراخ کیسے پڑی؟ جواب یہ ملتا ہے کینسر کی وجہ سے۔ کینسر کیوں ہوا؟ یہی تمباکو کا استعمال، یہی گٹکے کا استعمال
انتقال جو ہے اسے کینسر کی مرض میں مبتلا کر دیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب وہ انتقال کر چکا ہے. 35 سال کی جوانی کی عمر میں لوگ آج دنیا سے انتقال کر رہے ہیں. خدا را اپنے زندگانیوں پر رحم کرو. تمہاری جوان بیوی بھی ہے, اس کے یہاں بچے بھی ہیں. اگر تم مر گئے اس جوان کی عزت و آبرو کی سلامتی کون کرے گا؟ اس کے گود میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کی نگہداشت, اس کی تربیت کون کرے گا؟ آج نفسا نفسی کا یہ عالم ہے. بہن بھائی کے گھر آ جائے, بھائی انتظار کرتے پر بہن یہاں سے رخصت ہو جائے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے ایک وقت مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کیا سوچ کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ یہ تمہارا سگریٹ کا استعمال, یہ تمباکو کا استعمال, یہ گٹکے کا استعمال تمہاری زندگی کو ختم کر رہا ہے. یہ تمہاری زندگی تنہا ختم نہیں ہو رہی ہے, تمہارے ایک وجود سے کئی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تمہارا ایک وجود بوڑھے ماں باپ کا سہارا ہے. تمہارا وجود تمہاری بہن کی عزت و آبرو کی ضمانت ہے. تمہارا وجود نہیں ہے, تمہاری جوان بیوی کی عزت و آبرو کی سلامتی ہے. آج تم کدھر جا رہے ہو؟ دوستوں کے چکر میں, خواہشات کے چکر میں, شوق کے چکر میں اپنی صحت کو تباہ و تاراج کرنے پر تلے ہو. نہ اپنی عزت و آبرو کی خیال, نہ صحت کا خیال, نہ پیسے کا خیال. پھر انتقال یقیناً کہ تمہیں کرنا ہے, دنیا سے مر جانا ہے. مگر میرے دوستوں بزرگوں, بھری جوانی مگر انتقال کر گئے. تمہاری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہاری بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کی پرورش کون کرے گا؟ کہ کبھی اس کے متعلق بھی تم نے سوچا ہے؟ آج کچھ وقت کے لیے سگریٹ پی کر تسکین تم حاصل کر لو گے, گٹکا کھا کر پچکاری مار کر کچھ دیر تک تمہیں راحت سکون مل جائے گا. مگر اس کے ذریعے سے تمہارے جسم جو کینسر پیدا ہو رہا ہے, جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, تم جو موت کے کنارے پہنچ رہے ہو, اس کا تدارک کیسے کیا جائے, اس کا حل کہاں سے نکالا جائے؟ اور وہ قوم اپنی رقم کو, اپنی دولت کو سگریٹ کے دھوئے میں یا تمباکو کے چکر میں یا گٹکے کی پچکاری میں کیسے ضائع کر سکتی ہے, جس قوم کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ اداروں میں تعلیم دلوا سکے؟ وہ قوم نشے کی لت میں کیسے پڑ سکتی ہے جس قوم کی مائیں آج بھی سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگتی بھی دکھائی دے رہی ہے؟ وہ قوم اپنی رقم کو سگریٹ کے دھوئے میں کیسے برباد کر سکتی ہے جس قوم کے بوڑھے اور جوان جو ہے مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگ کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں؟ وہ قوم اپنی دولت کو کیسے تباہ و تاراج کر سکتی ہے جس قوم کے پاس بچوں کی شادی کی رقم نہ ہو تو اوروں کے سامنے بھیک مانگی جا رہی ہے؟ وہ قوم اپنی دولت کو کیسے تباہ و تاراج کر سکتی ہے جس قوم کے پاس بچوں کے لیے ختنہ کرانے کی بھی طاقت نہیں ہے, ختنہ قیام کا منتظر رہا کرتے ہیں؟ وہ قوم اپنی دولت کو دھوئے کے نشے میں کیسے ضائع کر سکتی ہے جس قوم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اپنے بچوں کی فیس بھر کر انہیں آرام کے ساتھ تعلیم دلوا سکے؟ کتنے اسکول کے بچوں کو آج سارے بچوں میں اس لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ان کے باپ نے ان کی فیس ادا نہیں کی ہے. جس قوم کے پاس اتنی رقم نہیں ہے بچوں کی فیس کو ادا کر سکے, آج وہ قوم مسلم اپنی رقم کو, اپنی دولت کو کبھی تمباکو کی شکل میں, کبھی گٹکے کی شکل میں, کبھی نشے کی شکل میں ضائع کر رہی ہے. خدا را یاد رکھو, یہ نہ سوچنا کہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی, خدا ضرور پوچھے گا, محشر کے میدان میں ضرور پوچھو ہوگی. خدا را اپنا نہ صحیح اپنے آنے والی نسل کی پرواہ کرو, اپنے زندگیوں کو جو تباہ و برباد نہ کرو. یہ نشے کی لت, یہ تمباکو کی لت, یہ گٹکے کی لت جو تمہارے صحت کو موت کے قریب لے جا رہی ہے, خدا را سے توبہ کر لو. اگر آج وقت رہتے ہوئے قوم مسلم نہ سنبھلی اور اپنی بری حرکات سے توبہ نہ کی باز نہ آئی, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو دنیا میں نشہ کرتے ہوئے, اپنے صحت کو برباد کرتے ہوئے, اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, نشیلی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے دنیا سے انتقال کر جائے گا, جہنم کی آگ جب پھینک دیا جائے گا تو وہ زانی عورتیں
جو دنیا میں زنا کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتی تھی، ان زانیوں کی شرم گاہوں سے جو بدبودار پانی نکلے گا، وہ پانی تمہارے حلقوں میں اونڈیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اس کی سزا ہے جو دنیا میں تم نشے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ خدا را یہ دل کا درد ہے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ برائے اصلاح ہے۔ آج یہ عہد کرو، اب تک جو ہو چکا۔ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے زمین پر، اپنے قلب پر نگاہ رکھ کر یہ آج وعدہ کر لو کہ آج کے بعد ہم کبھی تمباکو کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، سگریٹ نوشی سے توبہ کریں گے، یہ زردے کے پان سے توبہ کریں گے، یہ گٹکے کی لت سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں جو باتیں کہی ہیں آپ پر ضرور اثر کرے گی۔